امت کے اندر پہلے شعور پیدا کیا جائے کہ امت ایک ہے. وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. قرآن میں کا فرمایا جا رہا ہے کہ تمہاری امت ایک امت ہے. یہ امت شیعوں میں، سنیوں میں، بریلویوں میں، دیوبندیوں میں اور مختلف ناموں سے فرقوں میں تبدیل نہ قرآن نے کی، نہ نبی نے کی، نہ اسلام نے کی. جنہوں نے یہ جرم کیا ہے وہ اس جرم کے نتیجوں کو بھگتیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار ہدایت فرمائی اور بہت واضح الفاظ میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سب لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو، الگ الگ مت ہو. وہ نام اختیار مت کرو جن ناموں سے تفریق ہوتی ہے، وہ الفاظ مت بولو جن سے فرقے بنتے ہیں. یہ کہو جو اللہ نے کہا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اور اس نے دین کا نام الاسلام رکھا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک الاسلام ہے. مسلمانوں کے بہت سے مسائل ہیں. یہ مسائل تعلیمی بھی ہیں، معاشی بھی ہیں، معاشرتی بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، ملی بھی ہیں. مختلف نوعیت کے مسائل ہیں جن سے دنیا بھر کے مسلمان گزر رہے ہیں، ان کا سامنا کر رہے ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو کوشش ان سے بن پا رہی کر رہے ہیں. لیکن خوب یاد رکھا جائے کہ پوری دنیا کا سب سے زیادہ بڑا اور اہم اور بنیادی مسئلہ فلسطین ہے. بنیادی مسئلہ فلسطین ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے اور کافروں، مشرکوں اور ظالموں، ملحدوں کا ظلم جھیل رہے تھے، جو آپ کو اور آپ کے مشن کو دبا دینا، کچل دینا چاہتے تھے، اور جنہوں نے آپ کے ساتھ ہر طرح کا ظلم روا رکھا تھا، اور جنہوں نے 3 سال آپ کا بائیکاٹ کیا تھا، سن 7 نبوی سے سن 10 نبوی تک. تو مکہ مکرمہ کے ظلم کے اس ماحول میں اور طائف کے سفر کے بعد جس میں غنڈوں نے، اوباشوں نے آپ کو ڈھیلے اور پتھر مارے تھے اور زخمی ہوئے تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے عالمی نظام، آفاقی نظام کا اعلان کرنا چاہا، جب یہ بتانا چاہا کہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تمام انسانوں کے لیے رحمت لے کر آئے ہیں، پیغام لے کر آئے ہیں، قانون لے کر آئے ہیں، اللہ کے آخری کتاب لے کر آئے ہیں، آپ پوری دنیا کے آخری نبی ہیں. جب اللہ کو یہ بتانا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ محمد عربی علیہ السلام کو مسجد حرام سے راتوں رات مسجد اقصیٰ کی سرزمین پر لے جایا جائے، اور مسجد اقصیٰ سے آپ کی مرکزیت، آپ کی عالمیت، آپ کی آفاقیت کا اعلان کرتے ہوئے، اور انبیاء کرام جو برپا ہوئے 1,24,000 ان کی عالم مثال میں امامت کراتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روئے زمین سے، اس گلوب سے فضاؤں میں منتقل کیا گیا اور پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک پہنچایا گیا، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا جو اس کائنات کی انتہا کی آخری سرحد ہے وہاں تک پہنچایا گیا. اور جو مقامات عطا کیے گئے وہ ظاہر ہے کہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کے نبی جانتے ہیں. اور قرآن پاک کی سورۃ الاسراء میں، سورۃ بنی اسرائیل میں بات یہاں سے شروع کی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. مسجد اقصی سے بات شروع کی گئی اور ساتھ ہی ساتھ یہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کی حدیثوں میں کہ آخری دور میں جو حق پر قائم ہوں گے اور دنیا بھر کی مخالفت اور تحالف اور الائنس کے مقابلے میں وہ مضبوطی کے ساتھ حق پر جمے رہیں گے اور کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے، مقابلہ کرتے رہیں گے. پوچھا گیا کہ وہ آخری دور کے لوگ کہاں ہوں گے؟ فرمایا وہ بیت المقدس میں اور اس کے ارد گرد علاقے میں ہوں گے، یعنی وہ شہر القدس میں ہوں گے، وہ سرزمین فلسطین پہ ہوں گے.
تو اول دور مکی دور میں مسجد اقصی اور پھر عالم بالا کی نمائندگی کی گئی، اور آخری دور کے بارے میں یہ فرما دیا گیا کہ جو بھی مسجد اقصی کے تحفظ میں لگے ہوں گے اور جو فلسطین کی سرزمین کی حفاظت کر رہے ہوں گے، حق پر وہی ہوں گے، پوری دنیا کی طاقتوں کا مقابلہ کریں گے اور اللہ ان کو فتح عطا فرمائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ ایسے افراد ہیں جن کو کبھی اللہ تعالیٰ نے عز الدین قسام کی قیادت عطا فرمائی، کبھی شیخ احمد یاسین کی قیادت عطا فرمائی، کبھی شیخ عبدالعزیز رنتیسی کی قیادت عطا فرمائی، کبھی شیخ اسماعیل حنیہ کی قیادت عطا فرمائی، اور لبنان میں سید نصر اللہ حسینی کی قیادت عطا فرمائی، اور سرزمین یمن کے اندر جو ہمیشہ حق کے ساتھ قائم رہی، ڈٹی رہی، مقابلہ کرتی رہی، سید عبد الملک حوثی حسنی کی قیادت عطا فرمائی۔ یہ اللہ کی طرف سے انتظامات کیے گئے۔ یاد رکھا جائے کہ جو بھی سرزمین فلسطین سے جڑے ہیں، سارے مسلمان جو وہاں سے جڑے ہیں، وہاں کے تحفظ میں لگے ہیں، جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں اور امت کو متحد کر رہے ہیں، جو اس کام میں لگے ہیں، وہی حق پر قائم ہیں، وہی حق پر قائم رہیں گے۔ دنیا کی طاقتوں پر اللہ انہیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ اے مسلمانوں، فرزندان اسلام، دختران اسلام، اپنے اپنے فرقوں کی باتیں مت کرو، فرقوں کو دفن کر دو اور یہ کہو کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہو ہوا سماکم المسلمین، اور اس کے بعد کہو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا۔ پوری امت ایک ہوگی اور اس امت کی قیادت جس کو اللہ عطا فرمائے گا، ایران قیادت کرے گا تو پوری امت کی قیادت اللہ اسے دے گا۔ اگر وہ اسرائیل سے لڑے گا، اگر وہ مقابلہ باطل پرستوں سے کرے گا، اگر اس کا مقابلہ عالمی مجرم طاقتوں سے ہوگا تو قیادت اس کی ہوگی، اور جو بھی چھوٹا ہو یا بڑا، وہ حماس ہو یا وہ حزب اللہ ہو یا اور کوئی تنظیم ہو، اگر وہ مقابلہ کریں گے باطل پرستوں سے، ظالموں سے، مجرموں سے، قاتلوں سے، سفاکوں سے، چھوٹے بچوں کو مارنے والوں، عورتوں کو مارنے والوں، بوڑھوں کو مارنے والوں، نمازیوں کو مارنے والوں، بیماروں کو مارنے والوں، اسپتالوں کو ڈھانے والوں، مسجدوں کو شہید کرنے والوں، جو ان مجرموں سے، جن کو مجرم دنیا کی عدالت مان رہی ہے، جن کو مجرم اقوام متحدہ کا جنرل سیکریٹری مان رہا ہے، جن کو دنیا کے ممالک مجرم مان رہے ہیں، اتفاق ہے کہ وہ ملک مجرم، حکومت مجرم اور اس کی سیاست مجرمانہ ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو ان کا بھوپو بجاتے ہیں، ان کی تائید کرتے ہیں، وہ اپنی پہچان بتاتے ہیں کہ ہم ابلیس کی اولاد ہیں، ہم شیطان کے بندے ہیں، ہم مجرم ہیں، ہم دجال کے ساتھی ہیں اور ہم اسی کے ساتھ رہیں گے، وہ گویا یہ اعلان کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو کہ حق پر قائم ہونے کا یہی راستہ ہے۔ اے مسلمانوں، میں تمہیں نہ شیعہ کہتا ہوں، نہ سنی کہتا ہوں، نہ بریلوی کہتا ہوں، نہ دیوبندی کہتا ہوں، نہ مقلد کہتا ہوں، نہ غیر مقلد کہتا ہوں۔ ان تمام الفاظ کو لپیٹ کر دریا میں پھینک دو، ان تمام الفاظ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دو اور قرآن کی ڈکشنری اختیار کرو، قرآن کی آیتیں پڑھو، قرآن کی آیتیں سناؤ، اپنے محلوں میں صدا لگاؤ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی۔ یہی راستہ نجات کا ہے اور اسی میں پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ میں اس ملک کے وزیر اعظم مودی کا شکر گزار ہوں، ان کی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے غلطی سے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ میں اسرائیل کے ساتھ، لیکن بعد میں انہوں نے رجوع کیا اور کہا کہ نہیں، میں فلسطین کے ساتھ ہوں، اور جو ہندوستان کی فلسطین کے ساتھ پالیسی ہے وہی ہم بھی اختیار کرتے ہیں۔ اس پالیسی سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ اسلامی ملکوں سے اگر تعلق ہمیں قائم کرنا ہے تو پھر ہم کو حق کا ساتھ دینا ہے۔